اپنے آپ کو خواہش نفسانی سے منع کرنے میں، بس میرے برائی کا حکم دینے والے نفس سے نصیحت حاصل نہ کی۔ اپنی نادانی کی وجہ سے بڑھاپے کی نصیحت کرنے والے ڈرانے سے، اور نہ ہی میرے نفس نے نیک عمل کے ذریعے میزبانی کرنے کی تیاری کی اس مہمان بڑھاپا کی جو اچانک ہی میرے سر پر آ گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس کا احترام نہیں کر سکوں گا تو میں وہ راز خضاب سے چھپا لیتا جو اس کی وجہ سے مجھ پر ظاہر ہوا۔ اب میرا کون ہے جو اس نفس کی گمراہی کی سرکشی کو روکے؟ جیسے گھوڑے کی سرکشی کو لگام سے روکا جاتا ہے، پس تم گناہوں کے ذریعے نفس کی خواہشات توڑنے کا ارادہ نہ کرو۔ بے شک لذیذ کھانا حریص کی بھوک مزید بڑھا دیتا ہے، اور نفس انسانی بچے کی طرح ہے، اگر تم اسے چھوڑ دو تو وہ جوان ہوگا، دودھ پینے کی عادت لے کر، اور اگر دودھ چھڑا دو گے تو چھوڑ دے گا۔ پس نفس کی خواہشات کو روکے رکھو اور اسے اپنے اوپر غلبہ دینے سے بچو۔ بے شک خواہش نفس جب غالب ہو جائے تو انسان کو مار دیتی ہے یا عیبدار کر دیتی ہے، اور اس کا خیال رکھو جب کہ وہ اعمال کی چراگاہ میں چر رہا ہو، اور اگر چراگاہ اسے میٹھی لگنے لگے تو اسے مت چرنے دو۔ یہ نفس کتنی ہی ایسی خواہشات کو اچھا سمجھتا ہے جو انسان کے لیے مہلک ہیں، حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ چکنائی میں زہر ملا ہوا ہے۔ بھوک اور شکم سیری کی خرابیوں سے ڈرتے رہو، کیونکہ بسا اوقات بھوک شکم کے پر ہونے سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ اس آنکھ سے آنسو بہاؤ جو بھری ہوئی ہے، حرام کاموں کے ارتکاب سے اور شرمندگی کے پرہیز یعنی توبہ پر قائم رہو۔ نفس اور شیطان کی مخالفت کر اور ان کی نافرمانی ہی کر، اگر یہ تجھے کتنے ہی خلوص سے نصیحتیں کریں تو انہیں غلط ہی سمجھ، تو ان میں سے نہ ہی دشمن یعنی شیطان کی بات مان اور نہ ہی حاکم یعنی نفس کی، کیونکہ تو ایسے دشمن اور حاکم کا مکر و فریب خوب جانتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں ایسی بات سے جس پر میرا عمل نہ ہو، ایسی بات کہہ کر گویا میں نے بانجھ عورت کی طرف اولاد کی نسبت کر دی۔ میں تجھے نیکی کا حکم کرتا ہوں اور خود اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب میں خود درست نہیں ہوتا تو کوئی فائدہ نہیں میرا تجھے یہ کہنے کا درست ہو جا۔ میں نے موت سے پہلے نہ تو نوافل کا زاد راہ تیار کیا ہے، اور نہ ہی سوائے فرض نمازوں کے کوئی نماز پڑھی، اور نہ ہی فرض روزوں کے کوئی روزہ رکھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔